السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی مجلس کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کے ذریعے سے ہم ان لوگوں کے تعلق سے معلومات حاصل کر سکیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت، اس کی شریعت کا دفاع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع و پیروی میں لگا دیا، اور اس کے لیے مملکت سعودی عرب اور اس کے ماتحت چلنے والے دعوی سینٹرز، بالخصوص جبیل دعوی سینٹر اور اس کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، بالخصوص دعات، جن میں سر فہرست شیخ مختار احمد صاحب المدنی حفظہ اللہ اور ان کے معاونین بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ وہ گاہے بگاہے ایسے عناوین یا ایسے مواضیع کا انتخاب کرتے ہیں جس کا تعلق منہج سلف سے ہوتا ہے، اور جس کو سمجھ کر انسان صراط مستقیم کا تعین کر سکتا ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز اور خیر و شر کے درمیان فرق پیدا کر سکتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے اعلان نشر ہوا ہوگا کہ موضوع جو ہے وہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہے۔ قبل اس کے کہ میں موضوع کی شروعات کروں، کوئی بھی دینی مجلس جو ہوتی ہے وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہے، خیر و بھلائی سے پر ہوتی ہے، اور جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جب انسان کسی ذکر کی مجلس میں ہوتا ہے، اور ذکر سے مراد کتاب و سنت ہے، تو جب ذکر کی مجلس میں ہوتا ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سکون کا نزول ہوتا ہے، فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اس مجلس کی چرچا، اس مجلس کی شہرت اللہ رب العالمین کے ہاں ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین ایسی مجالس میں جس کا تعلق دین سے ہو، کتاب و سنت سے ہو، ایسی مجالس میں شریک ہونے والے کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو انہی میں سے بنائے جن کی اللہ رب العالمین مغفرت کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا ذکر دلوں کو سرور دیتا ہے، خوشی دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کی تھی، اللہ اس کے رسول کو خوش کیا تھا، تو یقیناً ان کا ذکر ہمیں بھی خوش کرے گا اور ہماری مجلسوں کو منور کرے گا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے سب سے پسندیدہ بندے تھے، چنندہ لوگ تھے۔ پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لوگوں میں سے ان لوگوں کا انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے کیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے وقت میں ایمان لائے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے لوگ جھٹلا رہے تھے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ تو جو لوگ اول وہلہ میں ایمان لائے، اللہ رب العالمین نے انہیں سابقین کی فہرست میں شامل کیا، اور کچھ لوگ ایسے وقت میں ایمان لائے کہ ایمان لانے کے بعد اسلامی احکام پر عمل کرنا ان کے لیے مکہ میں مشکل ہو گیا تھا، مجبوراً انہیں اپنے وطن، اقربا، مال و جائیداد، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے حبشہ یا مدینہ ہجرت کرنا پڑا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں مہاجرین کا نام دیا۔
اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کہ جنہوں نے ان ملک چھوڑنے والوں کو اللہ کی خاطر، اپنے گھر بار چھوڑنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے والوں کو اپنے یہاں پناہ دی، پوری وسعت قلبی کے ساتھ ان کا استقبال کیا، ان کی مہمان نوازی کی، جنہیں ہم انصار کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں کو تقوی کے امتحان سے پاس کر دیا ہے، یعنی صحابہ کرام تقوی کے امتحان میں پاس ہو کر کے اللہ رب العالمین کے رضا حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس کے انعام میں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت بھی، ان کے گناہوں کو بخش بھی دیا، اور اجر عظیم دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں جنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ تمام صحابہ کرام ایسے تھے جن کی ثنا، جن کی تعریف اللہ رب العالمین کیا کرتا تھا، آسمانوں میں بھی ان کی تعریف ہوتی تھی، اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کے کام سے خوش ہو کر کے ان کا ایسا ذکر باقی رکھا کہ آج تک اور رہتی دنیا تک ان کے نام لینے والے باقی رہیں گے، اور ان کی تعریف ہوتی رہے گی، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے باقی رہیں گے، اور ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ذکر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے کافی ہے، یعنی جتنے بھی دشمنان آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے۔ آپ کی جانب سے اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو جواب دے گا۔ ایک جگہ فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، بالخصوص اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو ذکر کیا اپنے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے اپنی مدد سے اور مؤمنین کے ذریعے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تائید فرمائی۔ تو صحابہ اکرام کا ذکر ایسے مقام پر کیا جہاں اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہا ہے، اور اس مدد اور تائید کے اندر اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کو بھی شامل کر رہا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں صحابہ اکرام شامل رہے ہیں، پیش رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دشمنوں سے حفاظت کرنے میں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے، ویسے ہی آپ کے ان ساتھیوں کے لیے جو ہم ادم آپ کے اشارہ ابرو پر اپنی جان، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام ہمیں ہمارے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تعلق ہے، ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اس کا بنیادی کردار ہے۔ اگر اس کے تعلق سے ہم معلومات حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، ان کا اخلاق، ان کے گفتار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسی تھی۔ اس لیے صحابہ اکرام کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ بلکہ بعض سلف جو تھے وہ کہتے تھے اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی محبت کو، ان کے تعلق سے جانکاری کو بعض سلف کہتے تھے کہ یہ میرا سب سے بہترین عمل ہے۔ تو اگر اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ صحابہ کرام کے تعلق سے، کہ صحابہ کرام کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے،
صحابہ کرام کے مسلمانوں کے اوپر حقوق کیا ہیں، اس تعلق سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی مجالس یا دروس کا انعقاد کیا گیا ہے، تو یقیناً یہ بہترین عمل ہے۔ جیسا کہ سلف سے منقول ہے، وہ کہتے تھے کہ میں اپنے تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل جو تصور کرتا ہوں وہ صحابہ کرام کی محبت اور ان کے تعلق سے جانکاری۔ اور ایک سلف میں سے ایک گزرے ہیں جن کا نام تھا عاصم ابن محمد، ان کے پاس سفیان الثوری رحمہ اللہ کا ذکر ہوا۔ 160 ہجری میں سفیان الثوری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے، امام مالک وغیرہ رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں، تو ان کا ذکر ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سفیان ثوری بہت بڑے امام تھے، متقی، پرہیزگار، بڑے محدث تھے، فقیہ تھے۔ جب ان کا ذکر ہوا، جب بڑے عالم کا ذکر ہوتا ہے، جن کے پاس کافی علم ہو، تقوی بھی ہو، لوگ ان سے متاثر بھی ہوں، تو مجلس کے اندر ایک عجیب قسم کی رونق آ جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک عالم کے ذکر ہونے سے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام لینے سے، امام احمد کا نام لینے سے، اگر ان کا قول آ جائے، ان کا نام آ جائے، تو لوگوں کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے کہ امام احمد نے ایسی بات کہی ہے، امام مالک نے ایسی بات کہی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسی بات کہی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ صحابہ کرام کے ذکر سے مسلمانوں کی کیا حالت ہونی چاہیے۔ بہرحال عاصم ابن محمد کے پاس سفیان الثوری رحمہ اللہ کا ذکر کیا گیا، لوگ ان کی منقبت بیان کرنے لگے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ ایسے تھے، امام تھے، فقیہ تھے، تقریباً 15 سے زیادہ فضیلت ان کی بیان کی۔ تو عاصم ابن محمد کہتے ہیں افرغتم، تم لوگوں نے ان کی فضیلت بیان کر لی، ان کی منقبت ختم ہو گئی؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو اس کے بعد عاصم ابن سفیان کہتے ہیں کہ میں ان کی ایک ایسی منقبت اور فضیلت بیان کروں گا جو ان تمام فضیلت پر جس کا تم لوگوں نے ذکر کیا، ان تمام فضیلت سے بہتر ہے اور ان پر بھاری پڑے گی۔ لوگوں نے کہا وہ کون سی فضیلت ہے؟ تو عاصم ابن محمد کہتے ہیں کہ سفیان الثوری رحمہ اللہ سلامت صدرہ لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سفیان الثوری رحمہ اللہ کا سینہ جو تھا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے بالکل پاک و صاف تھا، اس میں کسی کے خلاف کوئی بھی بغض، کینہ اور حسد، عداوت نہیں تھی۔ تو سلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کو ایک بہترین عمل تصور کرتے تھے، بلکہ بعض سلف نے تو یہاں تک کہا ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما كما يعلمون السورة من القرآن، کہ سلف کرام اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والے کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی محبت اس طریقے سے سکھاتے تھے جیسے کہ وہ قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے۔ تو سلف کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ صحابہ کرام سے محبت، صحابہ کرام کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا یہ دین کا ایک حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ اعمال میں سے بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اس لیے سلف اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ نیز very nice. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں میں جھانکا، دیکھا کس کا دل سب سے بہتر ہے یہ تحفہ نبوت کو قبول کرنے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے پاک، صاف، نظیف پایا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے فاصطفاہ لنفسہ، اپنے لیے پسند کیا، اختیار کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے کیسے لوگ بہتر ہو سکتے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو، جو تمام برائیوں سے نفرت کرنے والے ہوں،
جو اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ہمہ وقت اپنا ہر کچھ قربان کرنے اپنا قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہوں۔ چنانچہ نبی اللہ رب العالمین نے جب تمام لوگوں کو دیکھا، ان کے دلوں کو دیکھا، تو ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ رہنے والے تھے ان کا دل اللہ رب العالمین کو پسند آیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا دل پسند آیا، چنانچہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اختیار کیا۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، جو ساتھی ہیں، وہ اس امت کے سب سے بہترین اور سب سے افضل لوگ ہیں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے، اگر کسی کو سیکھنا ہو تو ان سے علم سیکھے۔ اور اسی طریقے سے ان کی پنڈلی یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلی کے بارے میں کہا کہ ان کی پنڈلی احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی قیامت کے دن میزان میں ہوگی۔ تو یہ تزکیہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اختیار کیا تھا، جنہیں ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے۔ أَبَرَّهَا قُلُوبًا، دل بہت ہی پاک صاف ستھرا تھا۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، علم کے اندر کافی گہرائی اور گہرائی تھی۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، تکلف اور تصنع سے کافی دور تھے، کسی چیز میں کوئی تکلف نہیں کرتے۔ خود آپ دیکھیں کہ جب ان سے کچھ فتویٰ پوچھا جاتا، سوال پوچھا جاتا، تو جیسا کہ علماء نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی سے پوچھا جاتا تو خوف الہی اتنا ہوتا فتوے میں غلطی کرنے کا کہ وہ دوسرے کی طرف احالہ کرتے، پھر وہ تیسرے کی طرف، حتیٰ کہ سائل لوٹ کر کے پھر پہلے کے پاس آ جاتا، اتنا تورع تھا۔ تو وہ اقلھا تکلفاً، ان کے اندر کوئی تکلف تصنع نہ کھانے پینے میں، نہ علم میں، نہ بیان میں، نہ بول چال میں، کسی قسم کے کوئی تکلف تھی ہی نہیں۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا۔ ولاقامت دینی، اور جو دین نازل کیا تھا اللہ رب العالمین نے، اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں پسند کیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کے فضل کو جانو، ان کے فضل کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، ان کی فضیلت کو پہچانو اور اس کی معرفت حاصل کرو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ وہ صراط مستقیم پر تھے، سیدھے راستے پر تھے، اس راستے پر تھے جس راستے پر چلنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ تو یہ صحابہ کرام میں سے جو بڑے بڑے عالم تھے، اجلہ صحابہ جنہیں کہیے، کبار صحابہ کہیے، ان میں سے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے تعلق سے معلومات اور معرفت حاصل کرو اور ان کے اخلاق کو سیکھنے کی کوشش کرو، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ صراط مستقیم پر تھے۔ صراط مستقیم پر ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ رب ان سے راضی تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ کرام سے وہ رضا اور پسندیدگی کی حالت میں انتقال ہوا، اس لیے وہ صراط مستقیم پر تھے۔ اگر ان کے اخلاق سے، ان کی سیرتوں کو پڑھ کر کے اگر ہم سیکھیں گے تو یقیناً ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر کے اللہ کی رضا کو ویسے ہی حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ صحابہ کرام نے حاصل کیا تھا۔ اب صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں صحابی صحبت سے مشتق ہے۔ صحبت مطلب ہوتا ہے ساتھ رہنا، کسی کے قریب رہنا، اسی سے ہے صاحبتاً ولا ولدا، قرآن کی آیت ہے متخذ صاحبتاً ولا ولدا، کہ اللہ رب العالمین نے نہ اپنے لیے بیوی بنایا نہ اپنے لیے بچہ بنایا۔ تو صاحب مطلب ساتھ رہنے والے کو، قریب رہنے والے کو کہتے ہیں۔
اور اس میں کچھ لوگ اختلاف بھی کیا ہے، اس کچھ لوگوں نے، کچھ لغوی نے، لیکن اکثر اہل لغت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحبت کا مطلب ساتھ رہنا. اب یہ ساتھ کم رہیں، زیادہ رہیں، کوئی 100 سال رہے، کوئی 1 گھنٹہ رہے، جیسا کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، ان تمام لوگوں کو کہتے ہیں ساتھ رہنے والے صاحب یا صحابی. اور اصطلاح میں جو راجح قول ہے محدثین کے ہاں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلک، کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسی حالت میں یعنی ایمان کی حالت میں ان کی موت بھی ہوئی ہو. یہ شرط ضروری ہے. اگر کوئی ایمان کی حالت میں ملاقات کرتا ہے لیکن اگر مرتد ہو جائے، جیسا کہ اس کا ذکر آئے گا، تو پھر اس کو صحابی نہیں کہیں گے. لیکن اگر کوئی ایسی حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ جب وہ مومن نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ملاقات کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایمان لایا، تو پھر اس کو بھی صحابی نہیں کہیں گے، جیسا کہ اس کا بھی ذکر آئے گا. تو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ای ومات على الاسلام والایمان، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں اور ان کی وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوتی ہو، تو ان کو صحابی کہا جاتا ہے، جیسا کہ محدثین کا اس کے اوپر اتفاق ہے. اب صحابی ہونے کے لیے کتنی مدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا شرط ہے، اس کے اوپر کچھ علماء کے درمیان اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں 1 سال، کچھ کہتے ہیں 2 سال، کچھ کہتے ہیں 4 سال. لیکن راجح بات یہی ہے، جیسا کہ اکثر محدثین اس بات کی طرف گئے ہیں، اکثر سلف گئے ہیں، کہ آدمی اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایک لحظہ کے لیے بھی اختیار کی ہو تو وہ صحابی ہے. بلکہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اپنے دونوں آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں ایمان کی حالت میں دیکھا ہو تو وہ صحابی ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یأتی علی الناس زمان یغزو فئام من الناس فیقال لهم هل فیکم من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کی ایک جماعت غزوہ کرے گی، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا تم میں ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں موجود ہے. چنانچہ وہ لوگ غزوہ کریں گے اور اللہ رب العالمین فتح دے گا، یعنی صحابی کی موجودگی فتح کا سبب ہوگی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثم یغزو فئام من الناس فیقال لهم هل فیکم من رأى من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی کے صحابی کو دیکھا ہو؟ یہ تبع تابعین کے زمانے کی بات ہے کہ نبی کے صحابی کو دیکھا ہو. پہلے جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ کریں گے اور لوگ پوچھیں گے کیا کوئی تم میں نبی کا صحابی موجود ہے، ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو. اور دوسرے جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگ پوچھیں گے کیا کوئی ایسا ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہو، تو لوگ کہیں گے ہاں، تو اللہ رب العالمین اس صحابی کی برکت کی وجہ سے اس جنگ میں فتح دے گا. اس تابعی کی برکت کی وجہ سے صحابی کو انہوں نے دیکھا ہوگا، اس وجہ سے ان کو فتح دے گا. تو اس جملے میں جو محل شاہد ہے وہ یہ کہ پہلے جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل فیکم من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے نبی کو دیکھا. دوسرے جملے میں کہا من رأى من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فعبر فی السؤال الثانی عن الرائی بالصاحب فدل على ان الرائی هو الصاحب، کہ پہلے جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے نبی کو دیکھا ہو، اور اسی دیکھنے والے کو دوسرے جملے میں اپنے صحابی سے تعبیر کیا. تو پتہ یہ چلا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا بھی ایمان کی حالت میں دیکھنے والا اور اسی حالت میں موت پانے والا بھی صحابی میں شمار ہوگا، جیسا کہ یہ حدیث اس پر دلالت کر رہی ہے. ایک دوسری روایت ہے، امام احمد وغیرہ نے اس روایت کی تخریج کی ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وددت انی لقیت اخوانی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا، کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہاں پر بیٹھے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا اولیس نحن اخوانک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی ولکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، کہ تم لوگ میرے اصحاب ہو، میرے ساتھی ہو، لیکن میرے بھائی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھے دیکھے بنا مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی میں اور اخوانی میں جو فرق کیا وہ رؤیت کا کیا، یعنی جنہوں نے مجھے دیکھ کر کے ایمان لایا وہ میرے صحابی ہیں، جو بنا دیکھے ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی اور اخوان ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، اور ائمہ کے اقوال اس سلسلے میں کافی مشہور ہیں، چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کل من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتا شہرا او یوما وساعتا فهو من اصحابہ، ہر وہ شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، گرچہ ایک سال تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، یا ایک مہینے تک رہا، یا ایک دن ساتھ رہا، یا ایک ساعہ گھنٹہ یا اس سے کم بھی ساتھ رہا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرے اسلام کی حالت میں، یعنی اسلام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، صحبت اختیار کرے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں شمار کیا جائے گا۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والصحابی من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حال اسلام الرائی وإن لم تطل صحبته وإن لم يرو عنه شيئا هذا قول جمہور العلماء سلفا وخلفا، کہ اگر کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو وہ صحابی ہے، گرچہ اس کی صحبت لمبی نہ ہو، گرچہ اس نے ایک بھی حدیث نقل نہ کی ہو، اس کے باوجود وہ صحابی میں شمار ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پانے والا صحابی کہلاتا ہے۔ اور وہ دو آنکھیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار ایمان کی حالت میں کیا ہو، ان دو آنکھوں کو صحبت سے محروم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ صحابہ کرام کی تعریف ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں 4 سال، کیونکہ اس میں بات آئے گی کچھ لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تو وہ ایمان ڈر سے لائے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، تو ان کو ہم صحابی میں کیسے شمار کریں گے جب اسلام پوری طریقے سے پھیل گیا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، ہر طرف امن و امان تھا، اسلام کی نشر و اشاعت ہونے لگی تو کچھ لوگ اسلام قبول کر لیے، یہ لوگ کیسے ساتھی ہوں گے؟ کچھ لوگوں نے صرف 6 مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تو ہم ان کو کیسے صحابی کہہ سکتے ہیں، نبی کے ساتھی کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ پہلے ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی ان تمام لوگوں کو صحابی قرار دیا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، جیسا کہ صحیح مسلم اور امام احمد رحمہ اللہ کے حوالے سے، مسند احمد کے حوالے سے حدیث گزری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ دیکھا ہو یا ان کے ساتھ رہا ہو، وہ صحابہ کرام میں شمار ہوگا۔ اب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کیا ہر کسی کو، اس زمانے کے ہر شخص کو محدثین نے یا جنہوں نے کتاب لکھی صحابہ کے اوپر، انہوں نے ہر کسی کو صحابی میں شامل کر لیا؟ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام یا صحابی کی جو کتاب لکھی گئی صحابہ کرام کے اوپر، اس کے اندر شامل کرنے کے لیے محدثین نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، اس ضابطے میں جو اترتے ہیں وہ صحابی ہوتے ہیں اور جو نہیں اترتے ہیں وہ صحابی نہیں ہوتے، اور یہ ضابطہ کچھ خود اپنی جانب سے نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت اور فہم سلف کے مطابق یہ ضابطے بنائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جو صحابی ہوں وہ صحابی، ان کا صحابی ہونا متواتر ہو، یعنی تواتر کے درجے تک پہنچا ہوا ہو، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ کے اندر جو خلفائے اربعہ ان کے ساتھ جو 6 اور ہیں عشرہ مبشرہ، یہ تمام کے تمام لوگوں کی صحبت تواتر کے درجے تک پہنچ چکی ہے، بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، کہ تم ان کی مدد کرو، اگر مدد نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین ان کی مدد کرے گا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے نکال دیا مکے سے، تو وہ دو لوگ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. شیخ صفی الرحمان صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ پوچھیں. شیخ وہ سوال نہیں کر رہے ہیں، شاید غلطی سے ہو گیا ہوگا کہ کیونکہ دوام درس جو ہے آن لائن میں سوال وغیرہ کرنے سے ڈسٹرب ہو جائے گا، اس لیے سوالات اگر ہوں گے تو بعد میں رکھیں گے کبھی مجلس انشاءاللہ. ابھی اپنی گفتگو آپ سے جاری فرمائیں، جاری رکھیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صحابی قرار دیا. ویسے متواتر احادیث سے عشرہ مبشرہ ان جیسے اور بھی دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا صحابی ہونا ثابت ہے. تو جن صحابہ اکرام کا تواتر کے ذریعے سے صحابی ہونا ثابت ہوگا یقیناً ان کو صحابہ میں شمار کیا جائے گا، جیسے اس کی ایک دلیل دی. اور کچھ صحابی ایسے ہوتے ہیں جو بہت مشہور ہوتے ہیں، جیسے عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ، امام ابن ثعلبہ جو آئے تھے دور سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وفد لے کر کے آئے تھے اور کافی سوالات کیے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی بستی کا نام جواسہ بتایا ہے. وہاں سے ضمام ابن ثعلبہ اور دیگر لوگ آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمام ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی تعریف بھی کی تھی، کہا کہ تمہارے اندر سنجیدگی ہے، بردباری ہے، با اخلاق ہو تم، یہ ضمام ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ. تو ایسے بہت سارے صحابہ اور اکثر صحابہ کرام اسی شہرت کے درجے میں داخل ہیں. اگر تواتر کے درجے تک ان کی صحبت نہیں پہنچتی ہے تو شہرت یعنی کہ ایسی احادیث جو مشہور ہوتی ہیں ان احادیث سے ان کی صحبت ثابت ہے. تیسرا رابطہ جو بنایا ہے یا تیسرا طریقہ جو ہے، تیسرا رابطہ جس کے ذریعے سے صحابہ کرام کی پہچان ہوتی ہے یا کسی کی صحبت کو ثابت کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ کوئی صحابی اپنے بارے میں کہیں کہ میں صحابی ہوں. ظاہر سی بات کو یہ نہیں کہیں گے انا صحابی رسول اللہ، عموماً نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ کہیں گے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہیں گے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، یا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتے ہوئے سنا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے تھے اور وہاں پر میں موجود تھا، جیسے حجۃ الوداع وغیرہ کے موقع پر. تو ایسا کوئی نقل کریں اور اس کی سند بالکل صحیح ہو، اور جو ناقل ہیں وہ بالکل عادل ہوں، جن کے اندر اخلاق کی کوئی بھی کمی نہیں پائی جائے، جھوٹ وغیرہ تمام چیزوں سے وہ بالکل دور ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا ہو، تو ایسے شخص کو صحابی شمار کیا جائے گا. اسی طریقے سے کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کے بارے میں بتائیں کہ وہ میرے ساتھ فلاں جگہ پر تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور وہاں پر فلاں آدمی موجود تھے. جیسا کہ ہم یعلا ابن منیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی ایک آدمی آیا، ایک سائل آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ محرم جو احرام پہنے ہوا ہے وہ کن چیزوں کو پہنے، کن چیزوں کو کرے اور کن چیزوں کو نہیں کرے. اس قسم کا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر ان پر وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ فلاں 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 کام سے جو محرم یہ ہے، محرم ہے، احرام پہننے والا ہے، احرام کی حالت میں جو شخص ہے وہ اس سے رکا رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا علی ابن منیہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے
اور ان کو کہا کہ دیکھو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں جگہ پر میرے ساتھ تھے اور میں نے ان کو دکھایا، یعنی ان کے قول سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی صحابی کی صحبت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ثقہ تابعی کہیں فلاں صحابی رسول ہیں، تو اس طریقے سے بھی یہ پانچواں طریقہ ہے جس سے محدثین کرام کسی صحابی کی صحبت کو ثابت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ ضوابط ہیں، جیسے کہ پہلے زمانے میں جب صحابہ اکرام کا زمانہ تھا، تو اس وقت میں عموماً ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں کسی بھی غزوہ کا یا جہاد میں امیر صحابہ اکرام کو ہی بنایا جاتا تھا، کوئی بھی امیر ہوتے تھے تو اگر کوئی امیر ہوں تو عموماً وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ہی ہوتے تھے، جیسا کہ عاصم ابن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کننا فی المغازی لا یؤمر علینا الا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم جہاد کرنے جاتے تھے تو ہمارے امیر صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ مرتدین اور مانعین زکوٰۃ اور شام و عراق کی جنگ میں اگر اس کی تاریخ پڑھیں گے تو اس میں بکثرت آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہی جہاد کی اگوائی کیا کرتے تھے، قیادت کیا کرتے تھے۔ دوسرا ضابطہ، وہ پہلے جو طرق و اثبات صحبہ تھا کہ صحابی کا کسی کے صحابی ہونے کا ثبوت کیسے ملتا ہے، وہ 5 طریقے میں نے بتائے کہ یا تو متواتر کے درجے تک ان کی صحبت پہنچی ہو، یا احادیث سے ان کی صحبت کا ثبوت ملتا ہو مشہور احادیث سے، یا پھر کوئی صحابی اپنے بارے میں کہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا یا سنا، یا پھر کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کے صحابی ہونے کی گواہی دے، ان کے قول سے پتہ چلے، یا 5ویں نمبر پر کہ کوئی ثقہ تابعی کسی صحابی کے بارے میں کسی کے بارے میں کہیں کہ میں نے ایسے سے سنا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو ان کو صحابی میں شمار کیا جائے گا۔ یہ 5 طریقے تھے صحبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا ثبوت کیسے ملے گا اس تعلق سے۔ اور کچھ رابطے ہیں جن میں پہلا رابطہ یہ تھا کہ اگر غزوہ جو صحابہ اکرام کی زندگی میں ہوا، عموماً خلفائے راشدین کے زمانے میں، اب بالخصوص ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان غزوات میں جو امیر ہوا کرتے تھے وہ تمام کے تمام صحابہ ہوا کرتے تھے، تو اس سے بھی تعین کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی امیر ہے تو وہ صحابی ہی ہوں گے اگر وہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالخصوص مدینے کے اندر جب بھی کوئی پیدا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا، کوئی بھی نومولود ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک کیا کرتے تھے، یعنی کھجور کو چبا کر کے اس کے منہ میں ڈالتے تھے، برکت کی دعائیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالصبیان فیدعو لهم، اور ایک دوسری روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم، کہ ان کی تحنیک کیا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں برکت کرتے تھے۔ تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کی ولادت ہوئی ہو اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا بھی گیا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں وہ شمار ہوں گے، جیسا کہ بات آئے گی اس تعلق سے بالخصوص۔ اور اوس و خزرج کے تمام لوگ، یہ چوتھا رابطہ ہے۔ تیسرا رابطہ ہے یہ کہ مکہ اور طائف میں قبیلہ قریش اور ان کے خلفاء اور قبیلہ ثقیف کے تمام لوگ سن 10 ہجری تک اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو سن 10 ہجری سے قبل تک، اس وقت تک جتنے بھی لوگ ہیں مکہ کے اگر ہوں گے اس وقت سے پہلے، یعنی سن 10 ہجری سے پہلے اگر کوئی مکہ کے پائے جائیں گے یا طائف کے پائے جائیں گے، قبیلہ قریش اور قبیلہ ثقیف، تو یہاں کے تمام لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، تو یقیناً وہ صحابہ اکرام میں شامل ہوں گے، کیونکہ حجۃ الوداع سے یہ پہلے کا موقع ہے، اور اکثر بلکہ تمام کے تمام صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر حاضر ہوئے تھے، سوائے چند ایک کو چھوڑ کر کے۔ اور چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ اوس و خزرج کے جتنے بھی ہیں تمام کے تمام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور منافقین کوئی بھی اوس و خزرج میں باقی نہیں رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی تک۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے قبل تک سب لوگ ظاہراً و باطناً مسلمان ہو چکے تھے. انشاءاللہ اس کا بھی ذکر عدالت صحابہ کے تھا، جب اس کی بات آئے گی تو انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آئے گا. یہ کچھ ضابطے تھے جو ضابطے محدثین نے بنائے ہیں کہ تواتر کے ساتھ، یعنی کسی کی صحبت کا، کسی کے صحابی ہونے کا ثبوت یا تو قرآن سے ملے یا حدیث سے ملے، حدیث درجہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہو، یا پھر کچھ احادیث ایسی ہوں جو شہرت یعنی تواتر کے درجے تک نہیں ہو لیکن مشہور احادیث ہوں، یا صحابی خود کہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اور ایسا کرتے ہوئے سنا، اور وہ خود اپنے اندر با اخلاق ہوں، جو اخلاق کے تمام چیزیں، اخلاق کے جو تمام پہلو ہیں ان کے اندر موجود ہوں. اسی طریقے سے انہوں نے نبی کا زمانہ پایا ہو تو ان کو صحابی مانا جائے گا. اسی طریقے سے ایک صحابی دوسرے صحابی کے تعلق سے بتائیں کہ وہ میرے ساتھ تھے فلاں جگہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا فلاں مجلس میں، تو انہیں صحابی کہا جائے گا. یا کوئی ثقہ تابعی کسی صحابی کے تعلق سے کہیں کہ وہ صحابی فلاں شخص صحابی تھے، تو اس ثقہ تابعی کی بات بھی مانی جائے گی. اور کچھ ضابطے جیسا کہ محدثین نے ذکر کیا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی بھی غزوہ یا جہاد ہوا کرتا تھا تو اس کے اندر صحابہ کرام کو قیادت دی جاتی تھی. تو اگر کسی نے قیادت کی ہو اس زمانے میں تو یقیناً وہ صحابہ میں شمار کیے جائیں گے. اور اسی طریقے سے کسی مولود جب بھی کوئی ولادت پاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مدینے میں یا اس کے گرد و نواح میں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا. تو جو لانے والے ہوتے اور جو خود آتے، اگر دونوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر لانے والے کا ایمان لانا ثابت ہو اور نومولود کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، تو محدثین نے ان کو بھی صحابہ کرام میں شمار کیا ہے. اسی طریقے سے 10 ہجری سے پہلے مکہ اور طائف یعنی قبیلہ قریش اور قبیلہ ثقیف وغیرہ کے جتنے لوگ تھے سب کے سب اسلام میں داخل ہو چکے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری زندگی یعنی وفات سے قبل تک اوس و خزرج کے تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے. تو اوس و خزرج، قبیلہ قریش، قبیلہ ثقیف اور 10 ہجری سے پہلے مکہ و طائف کے جتنے لوگ تھے تمام کے تمام لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اسی حالت موت ہوئی، ان تمام کے تمام لوگوں کو صحابہ میں شمار کیا جائے گا. تو یہ صحابہ کرام کے تعلق سے کہ کسی کی صحبت کا پتہ، کسی کے صحابی ہونے کا کیسے پتہ چلے گا، تو یہ کچھ 5 طریقے تھے اور یہ 4 ضابطے تھے. کل ملا کر کے 9 ضابطے ہیں جس سے کسی کے صحابی ہونے کا پتہ چلتا ہے. کچھ ایک آدھ ضابطے میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن راجح یہ ہے کہ وہ ضابطے اغلبیت کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں. اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ صحابی ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے. صحابی ہونے کے لیے کسی کا بھی بالغ ہونا شرط ہے. تو یہ شرط بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کا بالغ ہونا شرط ہے تو اسلام میں جو بلوغت کے علامات بتائے گئے ہیں وہ یا تو 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یا زیر ناف بال آ جائے جیسا کہ بنو نذیر کے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا، اور یا پھر احتلام ہو. اگر یہ تینوں چیزیں عموماً 13 سے 14 سال کے بعد میں آتی ہیں عموماً، اور حکم جو ہوتا ہے الحکم للاغلب ہوتا ہے، قلت کو نہیں دیکھا جاتا. تو اگر بلوغت کی شرط لگائے کہ ہم صحابی انہی کو کہیں گے جنہوں نے بالغ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو یا ان کو دیکھا ہو، وہی صحابی ہو سکتے ہیں. تو یقین جانے حسن حسین رضی اللہ عنہما، اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ کرام صحابہ کی صف سے نکل جائیں گے، کیونکہ یہ تمام لوگ 10 سال کے نیچے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت. تو یہ شرط لگانا کہ کسی کے بھی صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو، یہ شرط بالکل صحیح نہیں ہے. جس کسی نے دیکھا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، گرچہ وہ ایک دم چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ صحابی میں ان کا شمار ہوگا، کیونکہ دیکھنے کا جو شرف ہے یہ بعد میں آنے والے کو نہیں ملے گا. جیسے کہ محمود ابن الربیع ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں انی اعقل مجتن مجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فیہ من دل ودارینا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ محمود ابن ربیع کہ میں 5 سال کا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں آئے تھے، ہمارے محلے میں آئے تھے، اور از راہ مزاح
مذاق کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا، منہ سے پانی کلی کر دیا اس بچے کے منہ پر، محمود ابن ربیع رضی اللہ عنہ. تو یہ بہت چھوٹے صحابی تھے، تو 5 سال یا سن تمیز یا اس سے بھی نیچے ہوں تو لوگوں نے کہا ہے کہ وہ صحابی میں شمار ہوں گے. اور ان کی روایت کا کیا ہوگا تو پھر یہ دوسرا معاملہ ہے. اسی طریقے سے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ان تمام کا گرچہ بالغ نہ ہو، ان تمام کا شمار صحابہ کرام میں ہوگا، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بھی صحابی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہوں نے حالت بیداری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اور اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو اس وقت میں دیدار کیا ہو. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ صحابی نہیں ہو سکتے، یقیناً نہیں ہو سکتے. اور کچھ لوگ ابھی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے حالت بیداری میں دیکھا ہے. تو حالت بیداری میں تو دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ شیطان کچھ دکھاتا ہوگا. حالت بیداری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، البتہ خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کہا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقتاً اس نے مجھے ہی دیکھا. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس سے یہ بھی سوال کیا جائے گا، جیسا کہ ابن سیرین بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ پوچھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کیسی تھی، چہرہ اور بشرا کیسا تھا. یہ نہیں کہ ہر آدمی دعویٰ کرے گا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا اور اس کی بات کی یقین کر لیا جائے گا، بلکہ اس سے پوچھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور ان تمام چیزوں کا ذکر احادیث میں موجود ہے، صحابہ اکرام نے اس کو ذکر کیا ہے، ان کی صورت کیسی تھی. اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ اس تعلق سے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نے خواب کو دیکھا ہے تو بتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. بہرحال تو کسی کے بھی صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے نبی کا زمانہ پایا ہو اور اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایمان کی حالت میں کیا ہو. اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے یا پھر آج دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھا ہے تو اس کو صحبت نہیں مل سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس آدمی کو شعبدہ باز ہی کہا جائے گا اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو. اسی طریقے سے اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد اور دفن ہونے سے قبل دیکھا ہو، ایسا ہوا ہے، تو کیا ان کو صحابی میں شمار کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہو دنیاوی زندگی کے اندر انہی کو صحابی میں شمار کیا جائے گا. جیسا کہ ابو ذؤیب نامی ایک تابعی ہیں، ابو ذؤیب خویلد ابن خالد الہذلی رحمہ اللہ، وہ آئے مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی لیکن دفن نہیں ہوا تھا، اس سے قبل انہوں نے دیکھا، تو ان کو صحابہ اکرام میں شمار نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الایمان، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں، یا من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو یہ جو شرف ہے زندگی میں، تو یہ شرط ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا دیدار کرے تو جا کر کے شرف صحبت مل سکتی ہے. اس لیے محدثین نے جنہوں نے صحابہ اکرام کے اوپر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے ان کو ابو ذؤیب خویلد ابن خالد الہذلی کو صحابی میں شمار نہیں کیا. اگر دنیاوی زندگی کی شرط نہیں لگائی جائے تو پھر معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے صحابہ اکرام، جتنے انبیاء اکرام و فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا ان کو بھی صحابی میں شمار کیا جا سکتا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ انبیاء اکرام صحابی میں شمار ہوں گے کہ نہیں، یا صحابہ اکرام یہ فرشتے صحابی میں شمار ہوں گے کہ نہیں، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آئے گا. تو کسی کے بھی صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے نبی کا زمانہ پایا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، تب جا کر کے ان کو صحبت مل سکتی ہے. تو محدثین نے کافی شروط لگائے ہیں، ایسے نہیں کہ جس کو بھی اٹھایا اس کو صحابہ میں شامل کر دیا، جیسا کہ آج کل بعض صحابہ سے بغض و عداوت رکھنے والے، بلکہ اکثر صحابہ سے بغض و عداوت رکھنے والے کہتے ہیں کہ محدثین نے بہت بعد میں تدوین کی، تب جا کر کے ان صحابہ اکرام کا نام لکھا، کچھ نے 1 مہینہ صحبت اختیار کی اور ان کو بھی صحابی میں شامل کر دیا، فلاں کے مقابلے میں کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ دراصل صحابہ اکرام کی فضیلت اور جو رؤیت ہے، شرف رؤیت جو ہے دیکھنے کا جو شرف ہے،
اس کی فضیلت اور اس کی حقیقت سے لوگوں کا اس کو علم نہیں ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے اس بات کا، اس وجہ سے وہ لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے ایسا کہتے ہیں۔ اور یہ بات گزر چکی ہے کہ کتنی مدت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرے تو ان کو صحابی کہا جائے گا، اور اس تعلق سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پیش کی کہ صرف رؤیت ہی کافی ہے، گرچہ وہ رؤیت 1 گھنٹے کی ہو یا اس سے کم مدت کی ہو، نبی کی زندگی میں ان کو دیکھا ہے تو صحابی ہوں گے، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ جس نے مجھے 1 مہینہ دیکھا ہو یا 1 سال دیکھا ہو یا جس نے میرے ساتھ مدینے میں زندگی گزاری ہو یا جس نے میرے ساتھ فلاں غزوہ کیا ہو یا جس نے میرے ساتھ ہجرت کی ہو۔ یہ تمام قسم کی جو شرط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ہونے کے لیے شرط نہیں لگائی، بلکہ سیدھا ایک جملہ کہا، حل فیکم من رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے لوگ پوچھیں گے کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو، اور اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جملے میں صحابی سے تعبیر کیا، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بھی بتایا اپنے اخوان کا اور صحابہ کا، کہ میرا دل چاہتا ہے وددت لقیت اخوانی، کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا، تو صحابہ نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ولیس نحن اخوانک، کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم لوگ میرے اصحاب ہو، ولیکن اخوانی، میرے اخوان، میرے بھائی وہ لوگ ہیں الذین آمنوا بی ولم یرونی، کہ جو مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھے بن دیکھے ہوئے مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو رؤیت کے فرق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں رکھا، صحابی اور غیر صحابی کے درمیان کی جو دیکھ لے وہ صحابی ہے ایمان کی حالت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ایمان لائے نبی پر، وہ صحابی ہے، اور جو ان کو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھتا ہے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہے، وہ صحابی میں شامل نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو کیا صحابی ہوگا؟ تو اس کا ذکر ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھے گا تو صحابی ہوگا، تو اس کا ذکر ابھی گزرا۔ ابن النجار الفتوحی کہتے ہیں کہ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے وہ صحابی نہیں ہو سکتا، یہ اجماع امت ہے۔ شاید ہمارے پاس 9 منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ ہم 9 منٹ میں کچھ اور باتیں مکمل کریں گے تاکہ اگلا موضوع عدالت صحابہ یا فضائل صحابہ کے تعلق سے رہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات آتی ہے کہ اگر کسی نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے قبل دیکھا ہو تو کیا وہ صحابی شمار ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں رہے، لیکن جس نے دیکھا ہو وہ خود مومن رہا ہو، اس کی مثال ہے، تو کیا ان کو صحابی میں شمار کیا جائے گا؟ جیسے ایک نام گزرتا ہے زید ابن عمرو ابن نفیل العدوی، یہ مومن تھے، موحد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، اور یہ خبر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ یبعث یوم القیامہ امتا وحدہ، قیامت کے دن وہ اکیلے ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، زید ابن عمرو ابن نفیل۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ زید ابن عمرو ابن نفیل جگہ جگہ گئے دین حنیف کی تلاش میں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تلاش میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بات ہے، وہ خود مومن تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، اور انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، تو ایسے شخص کو کیا صحابی کہیں گے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، صحابی نہیں کہیں گے۔ چنانچہ زید ابن عمرو ابن نفیل جب ہر طرف سے یہ نا امید ہو کر کے چلے آئے کہ کہیں پر بھی ہم کو حقانیت نہیں ملی، تو انہوں نے کعبے میں ٹھہر کر کے کہا اللہم انی اشہدک انی علی دین ابراہیم، کہ اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، تو علماء کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو یا دیکھا ہو، اور نبی جب ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے تو ان کو صحابی میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے بعد اور رسول بنائے جانے سے قبل دیکھا ہو تو کیا ان کو صحابی میں شمار کیا جائے گا؟ تو نبی اور رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نبی بنایا گیا پھر رسول بنایا گیا۔ اقرأ بسم ربک جب نازل ہوئی تو اس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور رسالت یا ایھا المدثر سے دی گئی،
جیسا کہ اصول الثلاثہ میں ذکر ہے کہ نبی بِاقرأ وارسل بالمدثر، کہ اقرا کے ذریعے سے ان کو نبوت کا درجہ دیا گیا، اور ارسل بالمدثر، سورہ مدثر جب نازل ہوئی تو اس کے ذریعے سے انہیں رسالت عطا کی گئی۔ تو اس پیریڈ میں، اس درمیان میں جو وحی کا فترہ تھا، اقرا بسم ربک اور سورہ مدثر کے درمیان کا جو فترہ تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اس فترے میں اگر کوئی ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو کیا وہ نبی ہے؟ تو جیسا کہ ورقہ ابن نوفل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے قبل ہی ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر کے گئی تھی، اور جو باتیں ہوئی تھی کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی چیز ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور تمہاری قوم تم کو نکال دے گی، اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں اس وقت تمہاری مدد کرتا، جیسا کہ ورقہ ابن نوفل رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ تو ان کو صحابی میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ان کی تائید کرنے کی بات کہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا، جیسا کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، لا تسبوا ورقة ابن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين، کہ ورقہ ابن نوفل رضی اللہ عنہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ میں نے ان کی ایک یا دو جنت دیکھی ہے، یعنی باغات دیکھے ہیں جنت کے اندر۔ تو جو اس پیریڈ میں لائے، جیسا کہ ورقہ ابن نوفل، اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے جیسا کہ اس حدیث کی روشنی میں ہے کہ وہ صحابی تھے، اس لیے بعض علماء نے ان کو صحابی شمار کیا ہے۔ اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کی حالت میں دیکھا ہو لیکن اسلام ان کی وفات کے بعد قبول کرے تو انہیں صحابی میں شمار نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ تعریف پہلے گزر چکی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں دیکھی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی وفات ہوئی ہو، اور جب انہوں نے نبی کو دیکھا تھا تو وہ کفر کی حالت میں تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ جنہیں گزرے ہیں جنہیں مخضرم بھی کہا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو صحابہ اکرام کی صف میں شامل نہیں کیا جائے گا، شمار نہیں کیا جائے گا، جیسے سعید ابن حیات الباہلی اور بھی لوگ ہیں۔ کیا جنات صحابہ اکرام میں داخل ہیں؟ تو راجح قول کے مطابق جنات صحابہ اکرام میں داخل ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور جنات کی طرف بھی بھیجے گئے تھے، جیسا کہ سورہ جن اور کیا کہتے ہیں سورہ احقاف میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا، جب آپ کے پاس وہ آئے تو قرآن مجید کو غور سے سننے لگے، لوگوں کو کہنے لگے کہ خاموش ہو خاموش ہو۔ اور سورہ جن میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رشد و ہدایت دی، پہلے ہم شرک کرتے تھے، اب ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف بھی نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، تو اس لیے اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان کی حالت میں جنہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جنات میں سے وہ صحابی ہوں گے، البتہ ان کی روایت لینے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض جنہوں نے کتاب صحابہ اکرام کے تعلق سے لکھی ہے انہوں نے کچھ جنات کے نام بھی ذکر کیے ہیں، لیکن علماء نے کہا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے اگر ایمان لائے ہیں وہ تو وہ صحابی میں ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات کی عمر 1000 1200 سال 1400 سال ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آج بھی ان میں سے صحابی باقی ہو، تو اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ ان کی عمر 14 سال تک ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو ان کی عمر 60 سے 70 سال یا 80 سال سے زیادہ کی نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ نبی کی امت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا ہے اعمار امتی بین 60 الی 70 او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری امت کی عمر جو ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، یعنی اکثر و بیشتر لوگوں کی عمر 80 بھی ہوگی 90 بھی ہوگی، لیکن یہی ایک ایوریج جو عمر کا ہوگا یہی ہوگا کہ میری امت 60 سے 70 سال کے درمیان کی زندگی پائے گی۔ تو اگر آپ جنات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مستثنا قرار نہیں دیا کہ ان کو بہت زیادہ عمر ملے گی، تو اس لیے جنات صحابہ کرام میں۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ 500 سال زندہ رہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ قصہ بھی سناتے ہیں کہ فلاں صاحب ایک حدیث سنا رہے تھے، یہ کسی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے، تو ایک جنات نے کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میں نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں صحیح نہیں ہیں، اور جیسا کہ میں نے احادیث کی روشنی میں بتایا آپ کو، تو جنات صحابی ہو سکتے ہیں، اور ان کے لیے بھی وہی ضابطہ ہوگا جو ضابطہ جو انسان
انسانوں میں سے جو صحابہ کرام تھے ان کی صحبت کو ثابت کرنے کے لیے بتایا گیا۔ اور کیا فرشتے صحابہ کرام میں داخل ہیں؟ فرشتوں کو صحابہ کے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، اسراء اور معراج ہوئی، تو فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہر آسمان پر پوچھا من، آپ کون ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے آنے کی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت دی ہے۔ تو کیا فرشتے صحابہ کرام میں، کیونکہ انہوں نے دیکھا، ملاقات کی، اور یقیناً فرشتے پہلے سے ہی مومن ہیں۔ تو حافظ عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی نے بھی فرشتے کو صحابی میں داخل نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مکلف نہیں ہیں، شریعت کے پابند نہیں ہیں، اور صحابی میں وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہو، اور انہوں نے نبی کی زندگی میں ایمان کے حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ان سے ملاقات کی ہو۔ کیا انبیاء اکرام صحابہ اکرام میں داخل ہیں؟ ایک دم آخری بات آ رہی ہے، 2 سے 3 منٹ کی بات ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی تھی، یہ بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی میں۔ تو کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے انبیاء کرام نے دیکھا وہ تمام کے تمام صحابی ہوں گے؟ راجح قول کے مطابق انبیاء کرام صحابی نہیں ہیں، کیونکہ تمام انبیاء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت کے بعد، یعنی تمام انبیاء کرام وفات پا چکے تھے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ان سے ملاقات کرتا ہے، خود بھی زندہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہو، ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے، انہیں صحابی کہا جائے گا، نہ کہ ان کو جن کا معاملہ عالم برزخ کا ہے ان کو صحابی میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبوت کا جو درجہ ہے وہ صحابی یعنی صحبت کے درجے سے کافی اونچا ہے، کافی اونچا ہے، تو اس لیے ان کو صحبت کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ کیا کوئی نبی صحابی ہو سکتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام؟ کیونکہ ان کو وفات سے قبل زندہ اٹھایا گیا آسمان پر، ان سے بات بھی ہوئی، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آخری زندگی، آخری ایام میں، قیامت کے قریب میں نازل بھی ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہوں گے، اور پھر ان کو موت بھی آئے گی۔ تو بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صحابی میں شمار کیا ہے، جبکہ جیسا کہ میں نے کہا نبوت کا درجہ صحابی ہونے سے کہیں زیادہ افضل ہے، اور حافظ ذہبی وغیرہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ موت کے اعتبار سے سب سے آخری صحابی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ ویسے طفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ 110 ہجری میں وفات پائے، سب سے آخری صحابی ہیں، لیکن اگر ایسے دیکھا جائے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات آسمان پر کیے ہوں اور زندہ حالت میں کیے ہوں، کیونکہ ان کو موت نہیں آئی ہے، پھر آئیں گے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو کر کے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ان کے لیے لکھا ہے وہ کریں گے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ وہ صحابی میں ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابی میں اس لیے شمار نہیں ہوں گے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہوئی تھی۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی سیرت کو جاننے، ان کے اخلاق کو سیکھنے اور پھر اس کے مطابق اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے ہمیں دین کو، اسلام کو، اسلامی احکام کو ویسے ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتے تھے اور اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔